الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر تبت يدا أبي لهب وتب صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا اپنا گریباں چاک یا دامن یزدان چاک برادران اسلام آج ہم اور آپ اللہ کے گھر میں ان حالات میں حاضر ہیں کہ پوری امت مسلمہ میں ایک آگ کی سی کیفیت ہے،
اضطراب اور التہاب کا عالم ہے. خصوصاً پاکستان میں اس وقت ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، خاک اڑ رہی ہے، جذبات و احساسات کی شدت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ کمزور ہاتھ جو ظالموں کے گریبان تک نہیں پہنچ پا رہے وہ اپنا ہی گریبان چاک کر رہے. آپ اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ظالم کا گھر جلانے کی بجائے اپنا ہی. اصل جنون ایک ہوتی ہے محبت، محبت سے اگلا قدم جنون ہوتا ہے، اور جنون میں جب کوئی آتا ہے تو وہ پھر اپنا ہی گریباں پھاڑتا ہے. میں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو شعر پڑھا ہے اس کی اسی طرف اشارہ ہے کہ فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں چاک. اب اس دامن تک تو ہاتھ پہنچ نہیں پا رہا، پھر دیوانہ اپنا گریبان پھاڑتا ہے. یزید تک ہاتھ نہ پہنچے تو پھر اپنے منہ پہ تماچے پڑتے ہیں. ابن زیاد اور شمر تک جب ہاتھ نہیں پہنچتا ہے تو پھر اپنا سینہ اور اپنا بے بسی ہوتی ہے. تو یہ بے بسی ہے. اسی لیے کہتے ہیں دامن تو بھلا اس کا دور ہے لیکن گریباں تو میرا دور نہیں. ظالم کا دامن ہے بہت دور اور امت ہے بہت مجبور، اور بیچ میں حکمران ہے سامراجی ایجنٹ، وہ ان کے رکھے ہیں، پالتو ہیں. یہ ہمارے حکمران سعودیہ سے لے کر پاکستان تک یہ ان کے جوتوں کے پالشیے اور ان کے کتوں کے مالشیے ہیں. یہ امریکن کتوں کے مالش کرنے والے ہیں، ان کے بوٹوں کے پالش کرنے والے ہیں، ان کے چبائے ہوئے نوالے چبانے والے ہیں، یہ ان کے ہاتھ سے کھانے والے ہیں. یہ بدبخت اگر بر وقت قدم اٹھائیں تو یوں نہیں ہوتا ہے. باقی رہا کہ مغرب وہ اس دھرتی سے لے کر امریکہ تک، وہاں سے کینیڈا تک، وہاں سے دوسرے کنارے تک لوگ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق کیسا ہے. اصل میں محبت کو یہ شراب اور کباب کے رسیے کو پتہ نہیں ہوتا محبت کیا ہوتی ہے. کہتے ہیں نا محبت کو سمجھنا ہے تو ناصح خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا. ان لوگوں کو اصل میں محبت کا یہ ہر بات کو ڈالر اور پاؤنڈ میں تولتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں کہ محبت چیز کیا ہے، لگن ہوتی کیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں ہائے کم بخت تو نے پی جو نہیں. اور یہ ہمارے جذبات و احساسات کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ان میں برداشت نہیں ہے. وہ بڑی پہلے شیطان کی طرح آگ لگاتے ہیں، پھر بجھانے کا وعدہ کر کے ہاتھ سینکنے بیٹھ جاتے ہیں. یہ آگ لگائی ہوئی کس کی ہے؟ لگانے والے اب ہمیں انہوں نے چوکیدار کھڑا کر دیا کہ ہمارا پہرا دو. اب سینے بھی ہمارے ہیں، بندوقیں بھی ہماری ہیں، گولیاں بھی ہمارے ہیں، منہ بھی ہمارے ہیں، تھپڑ بھی. اور وہ تماشائی بنے. اس کو کہتے ہیں دیکھتے جائیے کیسے ہیں زمانے والے، دیکھتے جائیے کیسے ہیں زمانے والے، تاپنے بیٹھ گئے آگ بجھانے والے. یہ عالم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہمارا واسطہ ان پتھر دلوں سے ہے، وہ برطانیہ محترم ہو یا وہ امریکہ صاحب ہو. ہمارا ان لوگوں سے واسطہ ہے
جن لوگوں نے کبھی محبت نام کی شاید چکھی ہی نہیں ہے. اس لیے اگر اس کو پلٹ کر آپ بندہ تو بندہ ہے اللہ پاک جس کو اپنے نبی سے محبت ہے اور وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ پوری کائنات کا پالن ہار ہے، وہ اپنے ذات کو گالیاں دینے والوں کی روٹیاں نہیں روکتا. اتنا حوصلہ ہے اس میں. فرمایا جے او کہر کماون لگدا کون کوئی جو چھٹدا. اللہ تعالیٰ اگر جبر کرنے پہ آ جائے تو کسی میں دم ہے کہ زمین کے سینے پہ چل سکے. اتنا حوصلوں والا ہے کہ لوگ اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو پی نہیں رہے، اڑا رہے ہیں، اور وہ پھر بھی جھولیاں بھر بھر کے دیے جا رہا ہے. اس سے بڑا حوصلے والا ہے کوئی؟ یعنی جس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ چشم زدن میں کائنات کو تحوالہ کر دے، جس کے ایک چھوٹے سے چپراسی کے پر میں اتنی طاقت ہے کہ پر کو ہلکا سا جھٹکا دے تو 14 طبق کو روئی کے پنبے کی طرح اڑا دے، اور اڑایا ہے اس نے. اتنا حوصلوں والا خدا ہے. لیکن جس سے اس کو محبت ہے، اس کو ایک بندے نے کہہ دیا تھا تو مجنون ہے. اس کو محبوب، اس کے محبوب کو کسی نے کہا کہ تو انت مجنون، کیا تو مجنون ہے؟ تو محبت کرنے والے جو ہوتے ہیں ان سے اپنی ذات کے بارے میں سب برداشت ہوتا ہے، محبوب کے بارے میں. یہاں کے یہ چٹے بے غیرت جو ہوتے ہیں اپنی محبوبہ کے بارے میں یہ اشارہ برداشت نہیں کرتے جو 6 بوتلیں چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ تو سچا محب ہے اور رسول اس کا سچا محبوب ہے، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ تو قرآن پاک ہے 29واں سپارہ کہ ایک بہت بڑے سردار نے اللہ کے محبوب کو ایک لفظ کہا تھا تو مجنون ہے. بس اتنا کہنا تھا کہ اس خدا کے غضب کی بجلیاں کڑکی. اسی وقت جواب دیا اور خود فرمایا پہلے اپنے حبیب کے دل کے اوپر لگے زخم کو مٹایا. کہا نون میرے حبیب مجھے تیرے دہن کی قسم، یعنی تیرے منہ کی قسم، جس منہ میں زبان ہے فرمایا نون مجھے تیرے منہ کی قسم، والقلم اور مجھے تیری پاکیزہ میٹھی میٹھی زبان کی قسم، وما یسترون اور مجھے تیرے پاکیزہ بیان کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون اپنے رب کے کرم سے تو مجنون نہیں ہے. اب انداز پہلے محبوب کے دل کے اوپر جو ملال تھا اسے صاف فرمایا، پہلے اس رنج کو مٹایا، پہلے اس دکھ کو مٹایا، پہلے اس زخم پہ پنبا رحمت کا لگایا، پھر رخ دشمن کی طرف فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون. اور آگے کہتے کہتے محبوب کو کہا آپ کیوں دل کو میلا کرتے ہیں، آپ تو خلق عظیم کے وارث ہیں. کہنے والے نے کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. اور پھر جس نے حضور کو ایک لفظ کہا تھا، سمجھدار ہیں آپ، حوصلے والا آدمی پہلے تو کہتا ہے دفع کرو مٹی پاؤ. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اللہ خود سبق دیتا ہے کہ کسی جاہل سے متھا پڑ جائے تو چپ کر کے کنی کترا کے گزر جاؤ. تو اللہ کو بھی تو گزر جانا چاہیے. اس نے کہا نا جاہل سے پالا پڑے تو گزر جاؤ، اگر گستاخ سے پالا پڑے تو لڑ جاؤ. سبحان اللہ. اب یہاں وہ گستاخ تھا، جاہل نہیں تھا، اس نے نبی پاک کی بے ادبی کی تھی. اب اس بے ادبی کا اللہ نے جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا کہ جس نے میرے نبی آپ کی بے ادبی کی ہے، آپ جانتے ہیں اس کی نیچر کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو پردے ڈالنے والا ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، فرمایا من سترا، جو آدمی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. کسی آدمی کی چھپی ہوئی وہ عیب یا نقص کمزوری کو ظاہر کرنا، اس سے اللہ پاک منع کرتا ہے. اللہ کے بندے بھی
میاں صاحب کہتے ہیں کہ عیب کسے دے پھول نہ سکا. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کو شعر ہے جیسے اللہ ستار ہے فرمایا بندے بھی ستاری کریں. عیب کسے دے پھول نہ سکا ہر ایک تھی شرماوا. لیکن جو عیبوں پہ پردہ ڈالنے کے حکم دیتا ہے, عیبوں پہ پردہ ڈالنے کو پسند کرتا ہے, اس نے اس آدمی کی زندگی کے ایک ایک عیب کو کھول کھول کے بول دیا. فرمایا محبوب جس آدمی نے تیری توہین, بے ادبی, تیری ناموس کو چیلنج کیا ہے یہ معتد ہے, یہ بہت بڑا جفاکار ہے, عظیم پرلے درجے کا سیاہکار ہے. اور کہتے کہتے اس کی 9-10 عیب اس کے پوشیدہ عیب گنوائے, اور یہاں تک کہ فرمایا عتل بعد ذالک زنیم. میرے نبی تو آپ اس کی بات سن کے رنجیدہ خاطر ہو گئے, آپ نے اس کی بات سن کے اپنے دل پہ بھار ڈال لیا ہے. آپ جانتے نہیں کہ یہ تو ہے ہی حرامزادہ. اب کسی کو پنجابی میں کہنا حرامدہ, کسی کو کہنا کہ نطفہ حرام, نطفہ ناتحقیق, مشکوک, یہ آخری گالی ہے کہ کسی کی ماں کو گالی دینا اتنی بڑی. اب رب تعالی نے رسول اللہ کو تسلی دیتے ہوئے رسول اللہ کے گستاخ کے ایک ایک ہے مناع للخیر, یہ تو اچھائیوں سے روکنے والا ہے, مناع للخیر ہے, معتد ہے, عصیم ہے, اس کی ایک ایک برائی بیان کی رب نے. اور آخر میں اس کو کہا فرمایا میرا نبی تیرا گستاخ ہے ہی حرامزادہ. آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن بھی اللہ بندوں کے پردے رکھے گا. اسی لیے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی ماؤں کے نام سے سزا دے گا تاکہ پردہ رہ جائے. لیکن اس خالق نے, اس ستار نے اس بندے کا پردہ کیوں نہیں رکھا؟ فرمایا یہ تو ہے ہی حرامزادہ. اب جب قرآن پاک اترا تو کو بکو پھیل گئی بات شناساری کی. اب تو گلی گلی کریا کریا میں قرآن جب آتا تھا تو پھر ہر زبان پہ ہوتا تھا, تلاوت ہوتی تھی گلی گلی. اب جب ولید کو پتا چلا کہ میرے بارے میں محمد کے خدا نے یہ کہہ دیا ہے, اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, سیدھا ماں کے پاس پہنچا اور ماں کو یہاں شانوں سے پکڑا. کیسا احترام, کیسی عزت, اٹھا کے مارا زمین پہ, ماں کے سینے پہ گھٹنے رکھ کے اس نے کہا کہ تو میری ماں ہے, تو بتا جو محمد بات کہتا ہے جھوٹ نہیں کہتا, جو اس نے کہا ہے وہ مجھ میں ہے. لیکن اس نے یہ کہا ہے کہ میں مشکوک النسل ہوں, مشکوک الاصل ہوں, کہ میری اصلیت ہی نہیں ہے, میرا باپ ہی میرا باپ نہیں ہے. یہ میں نہیں بتا سکتا, یہ تو بتا سکتی ہے کہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں یا میں کسی راہ گزر راہی کا بیٹا ہوں. اب ماں نے بھی, وہ بھی تو اسی کی ماں تھی, اس نے کہا کہ ماں کے سینے پہ چڑھا ہوا ہے, ابھی بھی شک میں پڑا ہوا ہے, ابھی بھی تجھے شک ہے. اس نے کہا حضور کا نام لے کر جو اس نے کہا ہے ٹھیک کہا ہے, تیرا باپ ایسا تھا, میں نے ایک چرواہے سے صحبت کی, اسے تو پیدا ہوا. تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ رب جو ستار ہے, ہر ایک کے پردے رکھتا ہے, پردے کی حکم دیتا ہے, اس نے اس بندے کے ایک ایک عیب کو اچھال اچھال کے بیان کیا. کیوں؟ اس لیے کہ بات تھی اس کے اپنے محبوب کی. اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ نام لے کر, جو محتاط قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یزید پہ بھی نام لے کر لعنت مت کرو, اگرچہ وہ ملعون ہے, وہ لعنتی ہے, لیکن کہتے ہیں احتیاط کا تقاضا یہ ہے. لیکن رسول اللہ کی بات آئی تو فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. فرمایا جو اذیت دیتا ہے, جو دکھ دیتا ہے,
جو تکلیف دیتا ہے میرے رسول کو، فرمایا وہ دنیا میں بھی ملعون ہے، وہ آخرت میں بھی ملعون ہے۔ اور سزا صرف یہاں رکی نہیں، فرمایا اعد لہم عذابا مہینا، اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے عذاب اہانت انگیز، مہین عذاب۔ اور آپ یاد رکھیں کہ ہر بندے کی نزاکت الگ ہوتی ہے، کچھ کو پتھر مارو تو دکھ نہیں ہوتا، کچھ کو پھول پھینکو تو تکلیف ہوتی ہے۔ رسالت کی بات سیم ایسی ہے، حضور کو اذیت کس بات سے ہوتی ہے، حضور کی بے ادبی کس بات سے ہوتی ہے؟ فرمایا اگر کوئی آدمی حضور کے کپڑوں کو بھی میلا کہہ دے تو وہ توہین ہے، یہ گستاخی ہے، یہ اہانت ہے۔ صرف حضور کی چادر کو اگر بندہ کہہ دے کہ کبھی میلی تھی، اب آپ بتائیں کہ اگر حضور کی نالین جوتے مبارک کو کوئی لفظ ٹیڑھا کر کے بول دے جوتڑیا، صرف اتنا، فرمایا اس کی گردن بھی اتار دی جائے گی، کیونکہ اس نے رسول کی توہین کی۔ جتنا جتنا مقام بلند ہے اتنی اتنی اس کی نزاکت بھی زیادہ ہے۔ اب آپ کراچی والوں کو، لاہور والوں کو، پشاور والوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جذبات میں ہے، خدا تو جذباتی نہیں ہے۔ ابو لہب حضور کا سگا چچا تھا، عمر میں بڑا تھا، قوم کا سردار تھا۔ بڑوں کو حق پہنچتا ہے، چھوٹوں کو کوئی چھوٹا سا لفظ کہہ دے۔ جب حضور نے سب قوم کو اکٹھا کیا تھا، اس نے دو کام کیے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ۔ آپ نے جب اتنا کہا تو ابو لہب کھڑا ہوا، اس نے ایک تو انگلی اٹھائی، اس نے کہا تبن لک الہذا جمعتنا۔ لفظ آپ غور کریں، تبن لک الہذا جمعتنا، تو نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا۔ تبن لک یہ ایک بد دعائیہ جملہ ہے۔ اور اس نے ایک پتھر پڑا تھا، اس کو ہاتھ لگایا حضور کو مارنے کے لیے، ایسے کیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ کوئی برادری کا آدمی بولتا، کوئی صحابی بولتا، یا خود حضور کچھ کہہ دیتے اسے، ساری کائنات چپ ہے، رب بول پڑا۔ اور پھر بولا لفظ ایک نہیں، فرمایا تبت یدا ابی لہب، نامینیٹ کر کے، بالکل ٹارگٹ کر کے، پورا نام لے کے، کہ اللہ کو پتا نہیں تھا کہ قیامت تک یہ تلاوت ہوتی رہے گی، اس کا نام آتا رہے گا، اس کی ذلت پر مہر لگ جائے گی۔ تو اصل میں رب چاہتا ہی یہ تھا کہ جو میرے نبی کی ایک بار بے ادبی کرے، ساری زندگی اس کے نام پہ لعنت پڑتی ہے۔ ہمارے گریٹ برطانیہ نے سلمان رشدی صاحب کو اپنا لے پالک پتر بنا رکھا ہے، وہ چوہا اب یہاں گھسا ہوا ہے۔ تسلیمہ نسرین ان لوگوں کا کارنامہ کیا ہے؟ برطانیہ نے اس کو سر کا خطاب دیا ہے، اس نے کون سا بلب ایجاد کیا ہے، اس نے کون سی ڈسپرین کی گولی ایجاد کی ہے، تسلیمہ نسرین نے یا سلمان رشدی نے؟ تو یہ لوگ اصل میں آگ لگاتے ہیں، آگ لگا کر تماشا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب جو جلتا ہے اس کا دل جلتا ہے، دماغ جلتا ہے، اس کا گھر جلتا ہے، اور یہ بیٹھ کے پھر ہاتھ تاپتے ہیں۔ ان کے سینے میں دل نہیں، پتھر ہے، اور پتھر کو پتا نہیں کہ محبت کا جذبہ ہوتا کیا ہے۔ اب یہ جذبہ ہے اللہ کی محبت کا اس کے رسول کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے یہ بھی برداشت نہیں کیا کہ نبی کا چچا انہیں یہ کہہ سکے۔ اب جواب ایک کا ایک ہی ہو سکتا تھا، لیکن کیا کہا؟ تبت یدا، فرمایا تو نے ایک ہاتھ سے پتھر کا اشارہ کیا، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے ابو لہب، تیرے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے، تو نے میرے نبی کو اشارہ کیسے کیا؟ اس نے ایک انگلی کا اشارہ کیا، رب نے کہا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے، اور کہا تب ٹوٹ گئے، ہم ادھار نہیں رکھتے۔ اور آگے اس کی تمام تر جو چھپی ہوئی سوچ تھی، قدرت نے اس کو پامال کیا۔ فرمایا تجھے یہ غلط فہمی، تجھے گھمنڈ ہے
کہ تیری دولت، تیرا منصب تجھے میرے نبی کی توہین سے بچائے گا؟ فرمایا تجھے غلط فہمی، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، تیری ساری دولت بھی تجھے ذلت سے بچا نہیں سکے۔ اور پھر چاہیے تو یہ تھا کہ مجرم تو ابو لہب تھا، توہین تو رسالت کی اس نے کی تھی، لیکن قدرت نے پھر آڑے ہاتھوں پورے گھر کو لیا ہے۔ فرمایا وامرأتہ حمالۃ الحطب، فرمایا یہ تو بدبخت ہے ہی، اس کی تو بیوی اس سے بھی نیچ کمینی ہے۔ کسی کی بیوی بیٹی کا نام برسر میدان لو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن کوئی مالک سے پوچھے یا اللہ تو گھر تک، اس کو کہتے ہیں جھوٹے کو گھر تک پہنچاؤ، تو قدرت نے اس کی رسوائی کا قیامت تک بعد از محشر سامان کر دیا کہ یہ وہ ملعونوں کا گھرانہ ہے۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، پوری تصویر کھینچ کے گستاخ مہر موذی گھرانے کی قدرت نے قرآن میں رکھ دی تاکہ دنیا قیامت تک ہر روز اربوں لوگ پڑھتے رہے اور اس پہ لعنت پڑتی رہے، پڑھنے والوں پہ رحمت برستی رہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ہی بتائیں کہ تبت یدا ابی لہب ہم جب پڑھتے ہیں تو ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں یا کوئی اور نیت سے؟ اور ثواب ملتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی کے موذی گستاخ بے ادب کی تباہی بربادی کے جملے زبان سے ادا کر کے، اصل میں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا جذبہ محبت ہے نبی کے ساتھ، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو پالک ہے، جو رازق ہے، جو ستار ہے۔ تو اب اللہ کو تو ہم تانا نہیں دے سکتے کہ یا اللہ تجھ میں ٹالرنس نہیں ہے، یا اللہ تجھ میں قوت برداشت نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ ہے کہ مجھے گالیاں دو بالفرض تو برداشت کروں گا، دیتے ہیں نہیں مانتے، کسی کی روٹی بند کی نہیں، دوہرا دیا، دو گنا دیا، لیکن میرے محبوب کو گالی دو اور پھر تم کہو برداشت ہو، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اور عجیب معاملہ ہے کہ مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کو گالی دے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو، اور وہ توبہ کرے، توبہ، تو اس کی توبہ شریعت میں قبول ہے۔ شرعی مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی پناہ اللہ کو گالی دے اور پھر توبہ کر لے تو شرعاً اس کی توبہ قبول ہے، لیکن اگر نبی کی بے ادبی کرے پھر توبہ کرے، توبہ قبول نہیں۔ مسئلہ کیا ہے اس کی توبہ؟ اب آپ کہیں گے پھر کیا ہے؟ اما الامۃ فیجب علیہم قتلہ، اس آدمی کے وجود سے زمین کو پاک کرنا فرض ہے، باقی رہی توبہ وہ جانے اور خدا جانے۔ مقام اللہ کا ہر لحاظ سے بلند ہے، لیکن نزاکت کا عالم یہ ہے نبی کے مقام کا، کیونکہ وہ محبوب خدا ہے، اور محبوب خدا کے لیے اگر کوئی آدمی بے ادبی کرتا ہے تو اب شریعت میں اس کے لیے توبہ کوئی نہیں ہے۔ ہر بڑے سے بڑے گناہ کے لیے توبہ جتنا بڑے سے بڑا پاپ ہے، لیکن اس بات کو یہ شرابی کبابی سمجھ نہیں سکتے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ نزاکت رسول اللہ کے مقام کی میں عرض کر رہا تھا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوتے، صحابہ کرام حضور کے گھر آتے، کھانا کھاتے، اور جب کھانا کھاتے تو دل تو کرتا تھا کہ حضور سے دو باتیں بھی کریں، دو باتیں سنیں۔ کس کا دل نہیں کرتا تھا کہ حضور کی میٹھی میٹھی باتیں نہ سنیں؟ ہر بندے کا دل کرتا تھا۔ اب وہ بیٹھ کے حضور سے بات لمبی کرتے، ویسے بھی اگر محبوب سے محب ملے تو وہ کہتا ہے رات مکے پر ملاقات نہ مکے۔ اب ان کا دل تو یہی کرتا تھا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اذا طعمتم فانتشروا، جب میرے محبوب کے گھر کھانا کھا چکو تو فانتشروا، چلو بکھر جاؤ۔ یا اللہ بیٹھنے دے، ہمارا بھی دل کرتا ہے۔ فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہیں پتہ نہیں میرے محبوب کو تکلیف
تکلیف ہوتی ہے؟ یا اللہ تکلیف اسے ہوتی ہے، بیٹھنے تو نہیں دیتا۔ اصل میں محب کو زیادہ احساس ہے اپنے محبوب کا کہ انہوں نے آرام بھی تو کرنا ہے، آرام اس کا ہے، بیٹھنے تو نہیں دے رہا ہے۔ اللہ، یہ نزاکت ہے حضور کے مقام میں۔ اور حضور علیہ السلام، اب آپ بتائیں کہ آپ تشریف لائیں اور میری ڈیوٹی ہے، میں یہاں نوکر ہوں، آپ مجھ سے پوچھیں کہ قاضی صاحب یہ مسئلہ تو میرا فرض ہے، میں نے ڈیوٹی ذمہ لی ہے تو میرا فرض ہے میں بولتا رہوں، آپ پوچھتے رہیں۔ اب حضور بیٹھے ہوتے، پوچھے جاتے سوال، اب سوال جب لمبے ہوتے تو رب نے جب دیکھا تو یہ ہے 28واں سپارہ، فرمایا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ آج کے بعد جو آدمی میرے محبوب سے یہ خلوت میں سوال پوچھے، بات کرے نا، پہلے اس کو کہو کہ کچھ صدقہ پے کر۔ نہیں سمجھے؟ اگر ہم یہاں لگا دیں نا کہ 5 روپے دو گے تو یہاں خطبہ سنو گے، تو اللہ کے فضل سے اگلے دن میں کل نہیں بیٹھا ہوں۔ آپ کہیں گے اگر لین دین پہ جمعہ ہونا ہے تو ہم بھلے وہ الیگزینڈرا پارک میں پڑھ لیں گے، تیری مسجد میں نہیں جائیں، کیونکہ دمڑی نہ جاوے چمڑی جاوے۔ اب اللہ پاک نے جب دیکھا کہ میرے نبی کو ظاہر ہے کہ احساس تو اس کو ہو رہا ہے، فرمایا اذا ناجیتم الرسول، جب رسول اللہ سے تم بات کرو نا، سوال کرتے ہو، جی حضور ذرا میری بات سن لیں، تو فرمایا فقدموا، پہلے یہ کرو، کیا؟ قدموا بین یدی نجواکم صدقہ، پہلے صدقہ دو، 1 درہم 1 دینار، پھر کرو گفتار۔ اب جو تھے نا وہ منافقین، کیونکہ وہ تو باتیں کرتے ہی تنگ کرنے کے لیے تھے، سارے لوگ سوال اس لیے نہیں کرتے کہ کچھ سمجھیں، کچھ لوگ تنگ کرنے کے لیے بھی اپنا رانجھا راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب ان کو جب کہا گیا پہلے کچھ خرچہ کرو، اب لگے باہر ہی کھڑے ہو کے باتیں کرنے، لو جی اب تو ان سے باتیں کرنے کا بھی ٹیکس لگ گیا۔ لیکن ادھر وہ بات ہوئی، ادھر بلال بیٹھ کے رو رہا ہے، ابو ہریرہ رو رہا ہے، اور تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے وہ نامراد تنگ کرنے وہ آتے تھے، پابندی ہم پہ بھی لگ گئی، ہم نے کون سا قصور کیا تھا؟ جب وہ مفت خورے بکھر گئے، اللہ نے دوسری آیت نازل کی، فرمایا جن کے پاس نہیں ہے ان کو معافی ہے۔ آپ دیکھیں کیا نزاکت ہے، کیا نفاست ہے، کتنا اسے اپنے محبوب کے آرام کا احساس ہے۔ اس لیے یہ ہمارے جو ہے یہ شراب اور کباب کے رضیہ یہ سمجھ نہیں سکتے کہ اس محبوب کے مقام کی نفاست اور نزاکت کیا ہے۔ اس لیے یہ کبھی کارٹون بنا دیتے ہیں، کبھی کوئی بک بک کر دیتے ہیں، اب کہو تو کہتے ہیں یار ایک وہ بندے ہی تو تھے۔ اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بندے میں بندے کے پتر فرق ہوتا، ان کے مغز میں یہ نہیں آ رہا۔ یہ سونے کو اور لوہے کو ایک ہی ترازو پہ، اب آپ مجھے یہ بتائیں کیا لوہا تولنے کے لیے بھی وہی ترازو ہوتا ہے اور سونا تولنے کے لیے بھی؟ سونا تولنے کے لیے سکیل اور ہوتا ہے اور لوہا تولنے کے لیے اور ہوتا ہے۔ اتنی بھی بات سمجھ نہیں آتی، سونا سونا ہے، لوہا لوہا ہے، لیکن یہ کانے دجال وہ ہیں، یہ لوہے اور سونے کو ایک ہی ترازو میں تولنا چاہتے ہیں، اور یہ عقل کے ساتھ جنگ ہے۔ اس لیے یہ ہمیں کہتے ہیں نیرو مائنڈڈ، ہم کہتے ہیں کہ ان کا دماغ ہی تنگ نہیں ہے، ان کی عقل سے، علم سے، نور سے، فکر سے، پاکیزگی سے جنگ ہے۔ جو کھائیں بھی حرام، سوچیں بھی حرام، تو ان کو حلال سکھائے کہاں؟ میں نے عرض کیا کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جذبہ ہے اور بندوں کا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے صحابہ میں بڑا حوصلے والا بندہ کوئی نہیں، حضرت مولا علی سے حوصلے والا
آپ کو پتا ہے کہ جب حدیبیہ کا مقام تھا اور سفیر تھے ادھر عروہ بن مسعود ثقفی، سہیل بن عمر، یہ دو سفیر تھے، مکے سے آئے تھے حضور سے گفتگو کرنے، اور وہاں عجیب عجیب معاملات رونما ہوئے۔ جب حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے فرمایا معاہدہ لکھو، تو آپ کو علم ہے کہ معاہدہ لکھنے لگے تو پہلے لکھا، حضور نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس عروہ بن مسعود نے کہا، اس نے کہا ہم یہ لفظ مانتے ہی نہیں، اس کو کاٹو۔ تو حضور نے حضرت علی کو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کاٹ دو علی۔ حضرت علی نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر قلم پھیر دیا۔ اب آگے کیا لکھے؟ فرمایا آگے لکھو ھذا ما قضى علیہ محمد الرسول اللہ۔ جب یہ لفظ لکھوایا تو اس نے پھر اعتراض کر دیا، اس نے کہا ہم یہ محمد الرسول اللہ مانتے ہی نہیں۔ تو جو مانتے تو پھر روکتے کیوں؟ محمد الرسول اللہ بھی کاٹو۔ سرکار نے وہی جملہ کہا کہ علی اس کو کاٹ دو، حضرت علی کا قلم نہیں روکے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ نبی کے فرمان کو ڈس اوبے کرنا، قرآن مجید کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، نبی کے فرمان کو ماننا فرض ہے، اس سے انکار کفر ہے۔ رسول اللہ نے دوسری بار کہا علی میں نے کہا کاٹ دو، مولا علی کا ہاتھ کانپ رہا ہے لیکن قلم نیچے نہیں جا رہا۔ تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا علی میں نے کہا کاٹ دو میرے نام کو، مولا علی نے وہی کہا، اس نے کہا یہ قلم گر سکتا ہے، ہاتھ کٹ سکتا ہے، لیکن آپ کا نام لکھ سکتا ہوں، کاٹ نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ اب آپ کا مورخ ہم سب بے شک کہے کہ حضرت علی نے نبی کے فرمان کو اڑا دیا۔ 3 مرتبہ رسول نے کہا میرے نام کو کاٹ دو، کاٹ دو، کاٹ دو، اس نے کہا نہیں کاٹوں گا، نہیں کاٹوں گا۔ اب یہ نافرمانی ہے، بظاہر نافرمانی ہے، لیکن لکھنے والوں نے لکھا کہ اس نافرمانی پہ کروڑوں فرما برداریاں قربان، کیونکہ اس نافرمانی کے پیچھے محبت کا سمندر چھپا ہے۔ اور یہ نفسیاتی جواب تھا مکے والوں کو۔ مکے والوں نے کہا تھا ہم محمد عربی کو دنیا سے مٹا دیں گے، حضرت علی نے بسم اللہ پہ قلم پھیر دیا۔ جو مذاکرات کرنے آئے تھے وہ گھاس نہیں کھاتے تھے، وہ چنے ہوئے لوگ تھے مکے والوں کے، دانا، بہت بڑے سکالر، بہت بڑے انٹلیکچوئل۔ جب انہوں نے دیکھا انگلیاں دانتوں میں رکھ لیں، کہا ہم اس کے وجود کو دنیا سے مٹانا چاہتے ہیں، اور یہ تو اس کے نام کے لفظ بھی نہیں مٹنے دیتے۔ جو محمد کے نام کے لفظوں کو کاغذ سے نہیں مٹنے دیتے، وہ محمد کو کہاں سے مٹنے دیں گے؟ سبحان اللہ۔ ایک ہی مولا علی کے اس جواب نے مکے والوں کے اوپر بالکل ٹھنڈک ایسی ڈالی کہ مکے والوں کو جا کے ان کے سفیروں نے کہا یہ خواب خواب رہے گا، بھول جاؤ یہ تم نے جو سوچ رکھا ہے، محمد عربی کو تم مٹانا چاہتے ہو، وہ اس کا نام کا لفظ نہیں مٹنے دیتے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے والا تیرا۔ تو یہ جذبہ صحابہ کا ہے، یہ میں نے صرف ایک نمونے کے طور پر بات کہی ہے، اور یہ سب کا جذبہ یہی ہے۔ حضرت عبداللہ صحابی تھے حضور کے، عبداللہ ابن ابی کے وہ بیٹے تھے، باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ۔ باپ نے حضور کو ایک لفظ کہا تھا، اس کے جواب میں بیٹے نے تلوار سونت کر باپ کو کہا کہ مدینے کی حد سے پاؤں اندر مت رکھنا ورنہ میں تیری لاش کے ٹوٹے اڑا دوں گا۔ جرم کیا تھا؟ اس نے ایک لفظ کہا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مدینے سے نکال دوں گا۔ تو بیٹے نے کہا تو کون ہوتا ہے میرے محبوب کو یہ لفظ کہنے والا؟ اور پھر روتا ہوا حضور کی خدمت میں وہ نوجوان گیا، اس نے کہا میرے کریم لو شئتا لأتیت براسہ،
آپ اگر اشارہ کریں میں باپ کی گردن اتار کے آپ کی جھولی میں دھر سکتا ہوں. اس جذبے کو یہ نہیں سمجھ سکتے. حدیبیہ کے مقام پر وہ جو سفیر تھا، عروہ اس کا نام تھا، وہ جب حضور سے گفتگو کر رہا تھا، مذاکرات کر رہا تھا، تو وہ بار بار اپنا ہاتھ آگے کرتا، عادت تھی اس کو، حضور کی داڑھی کو چھوتا، ہاتھ لگاتا. حضرت مغیرہ بن شعبہ اسی کے بھتیجے تھے جو سفیر تھا، کھڑے تھے حضور کے پہلو میں. جب اس نے تیسری مرتبہ ہاتھ بڑھایا، عروہ بن مسعود نے حضور کی داڑھی کو لگایا، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اس کو اپنی تلوار کی نوک سے بازو پہ کچوکا دیا، ایسے کہا اخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ، یہ اپنا ہاتھ پھر میرے نبی کی داڑھی کی طرف مت لانا، ورنہ اگر پھر یہ ہاتھ پلید لگانا داڑھی کو تو ہاتھ نہیں پورا بازو کاٹ کے تیری جھولی میں داخل دوں گا. اس کو یہ نہیں سمجھ سکتے. یہ اقوام وحوش، یہ دزدان قافلہ انسانیت کے اچک کے چور، یہ انٹرنیشنل امریکن بدماش نہیں سمجھ سکتے کہ یہ جذبہ ہے کیا. یہ جذبہ اللہ سے لے کر صحابہ اور صحابہ سے لے کر آپ کراچی یا لاہور پشاور والوں کو نہیں، آپ سلطان صلاح الدین ایوبی سے جا تک ملے، جس کو آپ کا یہاں کا جو برطانیہ کا پڑھے لکھے سے پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ بھی چپ کے بہرحال اسے گریٹ برطانیہ سے بڑا گریٹ تھا سلطان صلاح الدین ایوبی. رچرڈ شیر دل بھی جس کی تعریفیں کرتا ہوا مر گیا تھا کہ واقعی وہ گریٹ تھا. اس نے جس وقت پورے یورپ کے تمام بادشاہوں کو جنگ ہتین کے نتیجے میں ایک کچی رسی میں باندھ کے کھڑا کر دیا، پورا یورپ، اس میں گریٹ بھی تھے اور بوتلوں کے کریٹ بھی تھے، یہ سارے تھے، یہ جتنے گدڑ دل اور شیر دل سارے اکٹھے تھے. جب ان کو ایک رسی میں سلطان صلاح الدین ایوبی شیر اسلام نے ایک رسی میں باندھ کے کھڑا کر دیا، جب باندھ کر سامنے لائے گئے، اس عظیم سلطان نے کہا رسیاں کھول دو، یہ معزز لوگ ہیں، ان کی ہم عزت کریں گے. رسیاں کھول دی گئیں. اب سوچیں کیا منظر ہوگا. ایک صوفی سلطان صلاح الدین اور پورا یورپ، پورا مغرب، ما یروشلم، تمام سلاطین ایک صف میں ملزم، مجرم، قیدی بن کے کھڑے ہیں. اور پھر بادشاہ نے کیا کیا، اس نے پانی منگوایا، کیونکہ یہ بیچارے دھوئیں کی وجہ سے لڑ لڑ کر تھکے ہوئے. اس نے ایک ایک کو پانی کا پیالہ پیش کیا. بس بات چھوٹی سی بیچ والی بتانی مقصود ہے. پانی کا پیالہ پیش کیا، لیکن ایک کرک ایک جگہ تھی جس کے قلعے کا قلعہ دار بادشاہ، اس کا نام تھا ریجنالڈ، وہ بھی انہی کے بیچ میں تھا. یروشلم کے بادشاہ کو جب حضرت سلطان صلاح الدین نے پانی کا پیالہ پیش کیا، باقی سب کو دیا لیکن اس کو پانی نہ دیا، تو وہ بھانپ گیا کہ اس کو صلاح الدین ایوبی نے پانی نہیں دیا، ضرور کوئی بات ہے. اس نے آدھا پانی پیا اور آدھا اس کو دیا. صلاح الدین ایوبی نے ایسے کر کے کہا شہنشاہ محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں نے آپ کو عزت دی ہے. یہ ایوبی کا کمال نہیں، یہ آمنہ کے لال کا کمال ہے. انہوں نے فرمایا ہے جو جس عزت کا ہو اس کو وہ عزت دو. میں نے تمہیں جو عزت دی ہے میں نے مدینے والے کی وجہ سے دیا. یہ نجم الدین کے بیٹے کا یا نور الدین کے یہ تابعدار کا کمال نہیں ہے، یہ میرے چچا شیر کو کی تعلیم نہیں ہے، یہ تعلیم مدینے والے کی ہے. پہلے اسے پیغام دیا
اور کہا یہ پانی تم نے اسے دیا ہے، میں نے نہیں دیا ہے۔ اس نے ماتھا ٹھنکا، اس نے کہا تو مطلب سیدھا ہے کہ جن کو میں نے پانی دیا ہے، پانی کا مطلب یہ ہے کہ ٹھنڈک پہنچا دی ہے، تم آزاد ہو۔ لیکن ریجنالڈ میں تیرے کھڑے کے کئی ٹوٹے کروں گا اور میں جلاد کی ڈیوٹی نہیں لگاؤں گا۔ ایوبی اپنے آہنی ہاتھ سے تیری لاش کے ٹکڑے اڑائے گا اور تیرے ان شہنشاہوں کے سامنے۔ اب وہ تھر آیا، اس نے کہا کہ آپ سب بادشاہوں کو بخش رہے ہیں تو مجھے، کہا یاد کر وہ لمحہ جب تو نے اپنی اس چھوٹی سی سلطنت میں گزرنے والے حاجیوں کے قافلے کو لوٹا تھا، اور جب انہوں نے ہاتھ جوڑ کے زندگی کی بھیک مانگی تھی تو نے کہا تھا بلاؤ اپنے محمد کو تمہیں بچائے۔ مجھ تک یہ بات پہنچی تھی، میں نے وہی قسم کھائی تھی کہ تو نے میرے نبی کے نام کی توہین کی ہے، میں زمین کے سینے پر تجھے زندہ نہیں رہنے دوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی۔ اصول پسند ہوں، بے غیرت نہیں۔ ایوبی نے اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑی اور کرب کے سلطان، اس گھوڑے سلطان کو سیدھا کچوکا دے کے کہا اب سیدھا کھڑا ہو، اور وہ جملے پھر دوہرا، تو نے میرے نبی کے نام کو چیلنج کیا تھا، بلاؤ محمد عربی کو۔ محمد عربی نے ایک چھوٹے سے اپنے چوکیدار صلاح الدین کو بھیج دیا ہے کہ تجھے سبق پڑھائے کہ محمد عربی زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ اور ایوبی نے ہاتھ میں تلوار لے کر ایک ہی وار میں رکھ کے ماری گردن پہ تلوار، اس کی گردن لٹک گئی کاندھے پر۔ اب جب گردن لٹکی تو اتنا تکلیف دہ منظر تھا، کانپنے لگے سارے یورپین بادشاہ۔ ایوبی نے کہا کہ میں آپ سے پھر معذرت کر رہا ہوں، لیکن اس کو زندگی کی بھیک دینا نبی سے غداری تھی، لہذا میں بھیک نہیں دے سکتا تھا کیونکہ اس نے میرے نبی کے نام کی توہین کی تھی۔ اور ایوبی اس کو زمین کے سینے پہ بار سمجھتا ہے، اس کو قانون کا نہیں نبی کا غدار سمجھتا ہے۔ اس لیے آج بھی ہو گر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ واخر دعوانا